حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں تحقیق و ترتیب ابو محمد مخدوم زادہ عبد الملک کا حجاج کو خط۔ جب حجاج نے دیر الجماجم کے قیدیوں کو قتل کرنے اور اموال کے عطا کرنے میں اسراف سے کام لیا، اس کی اطلاع عبد الملک کو بھی مل گئی۔ اس نے حجاج کو لکھا، اما بعد، امیر المؤمنین کو یہ اطلاع ملی ہے کہ تم نے خون ریزی کرنے اور اموال کے عطا کرنے میں اسراف و تبذیر سے کام لیا ہے، اور امیر المؤمنین کسی آدمی میں ان دونوں باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے تیرے متعلق قتل خطا میں دیت کا اور قتل عمد میں قصاص کا فیصلہ کیا ہے، اور اموال کے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں جس جس جگہ سے لیا گیا ہے وہاں واپس کیا جائے۔ پھر ان کے متعلق امیر المؤمنین کی رائے کے مطابق عمل کیا جائے، کیونکہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ کے امین ہیں، اور حق کا روکنا اور ناجائز طور پر عطا کرنا دونوں باتیں ان کے ہاں برابر ہیں۔ اور اگر تو نے مال دینے سے یہ ارادہ کیا کہ لوگ راضی ہو جائیں تو وہ تیرے کام نہیں آئیں گے، اور اگر تو نے انہیں اپنے لیے دیا ہے تو ان کے کسی کام نہ آ سکے گا، اور عنقریب تجھے امیر المؤمنین کے دو حکم ملیں گے، نرم اور سخت، پس تجھے اطاعت کے سوا اور کسی بات سے انس نہ ہو، اور معصیت کے سوا کوئی بات تجھے خوف زدہ نہ کرے، اور امیر المؤمنین کے متعلق تو ہر گمان کر سکتا ہے، مگر تو غلطی بھی کر سکتا ہے، اور جب تجھے کسی قوم پر فتح و اصل ہو تو جنگ سے کنارہ کشی کرنے والے کو اور قیدی کو قتل نہ کرنا۔ اور خط کے نیچے لکھا ترجمہ: اور جب تو میرے ناپسندیدہ امور کو نہیں چھوڑے گا اور میری رضا کو طلب نہیں کرے گا، اور اس سے ڈرے گا جس سے تیرے جیسا شخص اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے ڈرتا ہے، تو اس سے دودھ دوہنے والا دودھ کو ضائع کر دے۔ پس اگر تو نے مجھ سے نقصان رساں غفلت دیکھی ہے تو کبھی پانی پینے والے کو پھندہ بھی لگ جاتا ہے، اور اگر تو مجھ سے عموی حملے کو دیکھے تو میں اس بات کا اہل ہوں۔ پس تو مجھے ملامت نہ کر، اور حوادث اکٹھے ہو گئے ہیں، اور تو جو کچھ کر رہا ہے اس کا بدلہ تجھے ملے گا، اور میری طرف سے جو احکام تجھے مل رہے ہیں ان سے آگے نہ بڑھ۔ یہ تجھ پر کسی دن خطبہ کرنے والی عورتوں کو کھڑا کر دیں گے، اور لوگوں کے حق کو علم کے ہوتے ہوئے کم نہ کر، اور جس کو خدا نہیں دینا چاہتا اسے نہ دے۔ ان شاندار اشعار کو ہم نے عبد الملک کے قول سے انتخاب کیا۔ حجاج کا جواب۔ جب حجاج نے عبد الملک کے خط کو پڑھا تو اسے لکھا، اما بعد، مجھے امیر المؤمنین کا خط ملا جس میں مال و جان کے متعلق میرے اسراف و تبذیر کا ذکر ہے۔ میری زندگی کی قسم، میں نے سزا کے مستحق لوگوں کو اتنی ہی سزا دی ہے جس کے وہ مستحق ہیں، اور اہل طاعت کے حق کے متعلق میں نے وہی فیصلہ کیا جس کا وہ استحقاق رکھتے ہیں۔ پس اگر ان سرکشوں کو میرا قتل کر دینا اسراف ہے اور اطاعت مندوں کو میرا عطیہ دینا تبذیر ہے، تو جو کچھ ہو چکا امیر المؤمنین اس کے کرنے میں مجھے معذور سمجھیں، اور آئندہ کے لیے میرے لیے ایک حد مقرر کر دیں۔ میں انشاءاللہ اسی تک رہوں گا۔ ولا قوت الا باللہ، بخدا نہ مجھ میں کوئی دیت ہے اور نہ قصاص، اور نہ میں نے لوگوں کو غلطی سے قتل کیا ہے کہ ان کی دیت دوں، اور نہ میں نے ان پر ظلم کیا ہے کہ ان کا قصاص ادا کروں۔ میں نے اگر لوگوں کو کچھ دیا ہے تو آپ کی وجہ سے دیا ہے، اور اگر قتل کیا ہے تو آپ کی خاطر کیا ہے، اور میں آپ کے جن دو حکموں کا منتظر ہوں ان میں سے نرم حکم تیاری ہے اور بڑا حکم آزمائش ہے، اور میں نے تیاری کے لیے جلاد کو تیار کر دیا ہے اور آزمائش کے لیے صبر اختیار کیا ہے۔ اور خط کے نیچے لکھا، اور جب میں آپ کی رضا نہ چاہوں اور آپ کی ایذا سے بچوں تو میرے دن کے ستارے غائب نہ ہوں گے، اور خلیفہ کے بعد کسی آدمی کے لیے کوئی ڈھال نہیں، وہ جو کام کرتا ہے اس کے ذریعے سے بچتا ہے۔
اور اہل قرابت میں سے آپ جس کے ساتھ صلح کرتے ہیں میں اس سے صلح کرتا ہوں، اور جس سے آپ صلح نہ کریں میں اس سے جنگ کرتا ہوں۔ اور جب حجاج آپ کا کوئی گناہ کرے تو صبح کے وقت اس پر ندبہ کرنے والی عورتیں کھڑی ہوں، اور جب خیرخواہی کے لیے کسی مہربان کے نزدیک نہیں ہوتا تو اس سے دور ہو جاتا ہوں، جس کے چھو میری طرف دوڑتے چلے آتے ہیں، یعنی میری شکایت کرتا ہے۔ پس وہ کون شخص ہے جو میری بخشش کی امید رکھتا ہے اور میرے حملے سے بچتا ہے؟ اور زمانہ کے مصائب بے شمار ہیں، پس آپ مجھ پر رضامندی کی حد تک رکھیے، میں اس حد سے عمر بھر تجاوز نہ کروں گا، یہاں تک کہ دودھ دوہنے والا دودھ کو واپس تھنوں میں بھیج دے، ورنہ مجھے اور معاملات کو چھوڑ دو، کیونکہ میں مہربان اور نرم خو ہوں اور تجربات نے مجھے خوب مضبوط بنا دیا ہے۔ یہ حجاج کے اشعار میں سے چند کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ جب عبد الملک کو اس کا خط ملا تو اس نے کہا کہ ابو محمد میرے حملے سے ڈر گیا ہے، اب میں ہرگز دوبارہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو اسے ناگوار ہو۔ عبد الملک بن مروان اور عبداللہ بن زبیر کی خلافتیں اور حجاج کا کردار۔ عبد الملک بن مروان بن حکم 29 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ عبد الملک کی نشو و نما مدینہ ہی میں ہوئی، اس لیے اس کو فضلائے مدینہ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع ملا اور اپنے زمانے کے اساتین علم میں اس کا شمار ہوا۔ شافعی کہتے ہیں، میں نے جس کسی سے بھی گفتگو کی اپنے آپ کو اس سے برتر پایا، بجز عبد الملک کے کہ اس سے جب کسی حدیث یا شعر پر گفتگو ہوئی تو اس نے میرے علم میں اضافہ کیا۔ ابو الزیات کہتے ہیں، اس زمانے میں فقہائے مدینہ 4 شخص شمار ہوتے تھے: سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قبیصہ بن ذؤب اور عبد الملک بن مروان۔ علم و فضل کے ساتھ ساتھ فہم و تدبیر اور عزیمت و شجاعت کی دولت سے بھی مالا مال تھا۔ جس زمانے میں تاج شاہی سر پر رکھا، عالم اسلامی میں سخت اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف عبداللہ بن زبیر جیسی با اثر شخصیت مقابلہ پر تھی، دوسری طرف شیعہ کی اندرونی شورشیں تھیں۔ عبد الملک اپنے فہم و تدبیر اور مستقل مزاجی و سخت گیری سے تمام مخالف طاقتوں پر غالب آیا اور بنو امیہ کی حکومت جو یزید کی موت کے بعد اکھڑ چکی تھی از سر نو قائم کر دی۔ اسی لیے عبد الملک کو حکومت امیہ کا بانی ثانی کہا جاتا ہے۔ توابین کا خروج۔ مروان نے اپنی موت سے پہلے عبید اللہ بن زیاد کو جزیرہ پر لشکر کشی اور کرکیسیہ میں ظفر بن حارث کے مقابلے کے لیے بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ یہاں سے فارغ ہو کر عراق کی طرف بڑھے۔ مروان بن عبید اللہ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جس قدر علاقہ فتح کرے گا اسی کی حکومت میں دے دی جائے گی۔ ابن زیاد ابھی جزیرہ ہی میں تھا کہ مروان کی موت کی خبر پہنچی۔ اسی کے ساتھ عبد الملک کا فرمان ملا کہ اسے مروان نے جس کام پر متعین کیا تھا اسے جاری رکھے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد جزیرہ کرکیسیہ کی مہمات سے فارغ ہو کر عراق کی طرف بڑھا اور عین عرضہ میں اس کا مقابلہ توابین سے ہوا۔ توابین کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی حسرت ناک شہادت کے بعد کچھ اہل کوفہ کو حضرت امام کے ساتھ اپنی بے وفائی اور بد عہدی پر سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے طے کیا کہ اس گناہ عظیم کا کفارہ یہی ہو سکتا ہے کہ قاتلین کو قتل کیا جائے یا اس کوشش میں اپنی جان کو قربان کیا جائے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو منظم کیا اور سلیمان بن سرد خزاعی جیسے محب اہل بیت کو اپنی تحریک کا رہنما قرار دیا۔ عبداللہ بن یزید انصاری والی کوفہ کو جب اس تحریک کا علم ہوا تو انہوں نے توابین سے تعرض نہ کیا بلکہ ان کی ہمت افزائی کی کہ تم بسلسلہ قصاص حسین رضی اللہ عنہ ابن زیاد کے مقابلہ کے لیے نکلو گے تو تمہاری مدد کروں گا۔
ان کا ایما پا کر ان لوگوں نے کھلم کھلا خون حسین کے انتقام کی دعوت دینی شروع کر دی اور دھڑا دھڑ ہتھیار خریدنے جانے لگے۔ آخر 27 ہجری کا چاند دیکھ کر 5000 توابین کوفہ سے نکل کر میدان نخیلہ میں جمع ہوئے۔ سلیمان بن سرد نے ایک پرجوش خطبہ میں کہا، اے لوگوں، جس شخص کو اللہ کی رضا اور قیامت کی بہتری مطلوب ہو تو ہمارے ساتھ چلے، اور جسے دنیا درکار ہو وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہمارا مقصد صرف اپنے گناہ کی توبہ اور خون حسین کا انتقام ہے اور کچھ نہیں۔ عبداللہ بن سعد نفیل نے کہا، بھائیوں، قاتلین حسین کی اکثریت تو کوفہ میں موجود ہے، انہیں چھوڑ کر کسی اور طرف جانے کا کیا فائدہ؟ لوگوں نے کہا، بات تو ٹھیک ہے، مگر سلیمان بن سرد نے جواب دیا، قاتلین حسین کا سر گروہ عبیداللہ بن زیاد ہے، پہلے اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اہل کوفہ سے بعد میں نمٹیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ نخیلہ سے شام کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ پہلے میدان کربلا میں حضرت امام کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے، وہاں خوب گریہ و بکا کی اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، حسین شہید پر رحمت نازل فرما، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس کے دین اور اس کے طریقے پر ہیں، اس کے قاتلین کے دشمن اور اس کے محبین کے دوست ہیں۔ اے اللہ، ہم نے جگر گوشہ رسول سے بے وفائی کی، تو ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ کربلا سے رخصت ہو کر لوگ کرقیسیہ پہنچے، وہاں ظفر بن حارث کی مدد حاصل کر کے عین الورود کی طرف بڑھے۔ یہاں ابن زیاد کے ایک افسر شرجیل بن قلع سے مقابلہ ہوا۔ توابین بڑے بے جگری کے ساتھ لڑتے اور اپنے دشمنوں کو شکست دے دیتے رہے۔ ابن زیاد ان کے مقابلہ کے لیے تازہ دم فوج بھیجتا رہا۔ آخر سلیمان بن سرد اور اس کے ساتھی قتل ہوئے اور جو باقی بچے وہ کوفہ واپس چلے گئے۔ خروج مختار ثقفی۔ اس زمانے میں بد نظمی اور طوائف الملوک کو دیکھ کر ایک چالاک اور بلند ہمت شخص مختار بن ابی عبید ثقفی کے سر میں بھی حکومت کا سودا سمایا۔ شہادت امام حسین کے زمانے میں ابن زیاد نے مختار کو قید کر دیا تھا، مگر عبداللہ بن عمر کی سفارش پر بعد میں اسے رہا کر دیا، مگر کوفہ میں رہنے کی اسے ممانعت کر دی۔ مختار کوفہ سے نکل کر حجاز چلا گیا اور مکہ معظمہ میں پہنچ کر عبداللہ بن زبیر کی مجلس میں آمد و رفت شروع کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر خفیہ طور پر اپنی بیعت لے رہے تھے۔ مختار نے ابن زبیر سے کہا، میں آپ کی بیعت اس شرط پر کرتا ہوں کہ آپ کوئی کام میرے مشورے کے بغیر انجام نہ دیں، اور جب کامیاب ہو جائیں تو مجھے کوئی اہم ترین خدمت سپرد فرمائیں۔ ابن زبیر نے کسی قدر تأمل کے بعد اس شرط کو قبول کر لیا۔ مختار ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور حسین بن نمیر کی مکہ معظمہ کی لشکر کشی کے زمانے میں ان کی طرف سے کارہائے نما انجام دیے۔ جب یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا اور اہل حجاز و عراق و مصر نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی تو وہ ان کے پاس 5 مہینے اور مقیم رہا، مگر وہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے بددل ہو گیا، کیونکہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے اسے جو توقعات تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہ آئیں۔ عراق کا ملک ہمیشہ سے شورش و ہنگامہ کی آماج گا رہا ہے، کسی انقلابی تحریک کے لیے اس سے موزوں تر کوئی علاقہ نہ تھا، لہٰذا مختار کی نگاہیں اسی طرف اٹھیں اور ہر آتے جاتے سے وہاں کے حالات کی کھود کرید کرتا رہا۔ ایک مرتبہ ہانی حجۃ الوداع بن ابن زبیر کے پاس آیا تو حسب معمول مختار بھی اس سے ملا اور کوفہ کے حالات پوچھے۔ ہانی نے کہا، اہل کوفہ ابن زبیر کی اطاعت پر ثابت قدم ہیں، مگر وہاں ایک بڑی جماعت ایسی بھی ہے کہ کوئی انہیں ایک نظام میں منسلک کر دے تو ساری دنیا کو اپنے جھنڈے تلے لا سکتا ہے۔ مختار نے کہا، واللہ میں انہیں حق پر جمع کروں گا اور انہیں لے کر
حامیان باطل سے مقابلہ کروں گا اور ہر ظالم اور دشمن حق کو ہلاک کر دوں گا۔ اب مختار نے کوفہ کی طرف کوچ کیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو وہاں تحریک توابین کا زور تھا اور انتقام حسین کی آوازیں دلوں میں گونج رہی تھیں۔ مختار نے بھی یہی نعرہ بلند کیا، مگر وہ سلیمان بن سرد کی رہنمائی کو اپنے مقصد کے خلاف سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اپنی گرہ بندی علیحدہ کرنی شروع کر دی۔ اس نے شیعان علی سے کہا، سلیمان نا تجربہ کار آدمی ہے، وہ جنگ کے ڈھنگ سے واقف نہیں ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی قتل ہو اور تمہیں بھی قتل کرائے۔ میں ایک طے شدہ اسکیم کے مطابق کام کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے مہدی بن وسیع محمد بن حنفیہ نے اپنا وزیر اور تمہارا امیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہاری مدد سے ملحدوں کو قتل کروں اور اہل بیت کے خون کا انتقام لوں۔ مختار نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ جہاں موقع دیکھا اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے بھی پیش کیا اور کہا کہ جبرائیل اس کے پاس وحی لے کر آتے ہیں اور اسے غیب کی خبریں سناتے ہیں۔ چنانچہ سلیمان بن سرد کی جماعت سے علیحدہ ہو کر مختار ثقفی ایک علیحدہ پارٹی بن گیا۔ سلیمان بن سرد کی روانگی کے بعد بعض لوگوں نے عبداللہ بن یزید خطی اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے کہا کہ مختار بہت خطرناک آدمی ہے، اس کے ارادے اچھے معلوم نہیں ہوتے۔ چنانچہ عبداللہ بن یزید نے مختار کو گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا۔ مختار کچھ عرصہ قید خانے میں رہا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے سفارشی خط لکھوا کر اسی وعدے پر رہائی حاصل کی کہ حکومت کے خلاف بغاوت نہ کرے گا اور اگر وہ بدعہدی کرے تو اس کے سب غلام اور باندیاں آزاد ہو جائیں گی اور خانہ کعبہ میں 1000 اونٹنیاں قربان کرنا پڑیں گی۔ مختار کا کوفہ پر قبضہ۔ مختار رہا ہوتے ہی اپنے کام میں لگ گیا اور اس نے زور و شور سے حکومت کے خلاف بغاوت کی تحریک شروع کر دی اور اس کے حامیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ مختار کی تحریک کو امام محمد بن حنفیہ کی تائید سے بہت فائدہ پہنچا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ کوفہ کے بعض شیعان علی نے مشورہ کیا کہ مختار نے یہ تحریک محمد بن حنفیہ کے نام پر شروع کر رکھی ہے، ہمیں خود امام صاحب کے پاس جا کر اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ عراق سے ایک وفد مدینہ منورہ پہنچ کر محمد بن حنفیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں تمام واقعات سنا کر ان سے رائے معلوم کی۔ محمد بن حنفیہ نے اول اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر امام حسین کی حسرتناک شہادت کا ذکر کیا، پھر فرمایا، تم لوگ مجھ سے ایسے شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو اہل بیت کے خون کا قصاص لینا چاہتا ہے، تو بھائیوں میری دلی آرزو یہ ہے کہ خدا ہمارے دشمنوں سے ان کے مظالم کا انتقام لے، خواہ کسی شخص کے ذریعے سے لے۔ اسی وفد کے جانے سے مختار کو بڑی تشویش ہو گئی تھی کہ دیکھیے محمد بن حنفیہ کیا جواب دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ لوگ واپس آئے مختار نے گھبرا کر ان سے پوچھا کہ کہو کیا معلوم ہوا؟ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تم شک میں مبتلا ہو گئے۔ مگر جب انہوں نے امام صاحب کے جواب کو نقل کیا تو اس نے بے اختیار نعرہ تکبیر بلند کیا اور فوراً ایک جلسہ منعقد کر کے کہا، یہ لوگ امام مہدی کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ میں ان کا وزیر اور مددگار اور پیامبر ہوں اور تمہیں حکم دیا ہے کہ بدعہدوں سے جنگ اور اہل بیت کے خون کے قصاص کے معاملے میں تم میرا ساتھ دو۔ اس دوران میں عبداللہ بن مطیع کوفہ کے لیے نئے گورنر بن کے آ گئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی مختار کی تحریک کو دبانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ مختار نے اب کھل کر میدان میں آنے اور کوفہ پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعض مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اس قسم کے اقدام سے پہلے وہ کوفہ کے بااثر رئیس اور اہل بیت کے محب ابراہیم بن اشتر کی حمایت حاصل کرنی ضروری سمجھیں۔ مختار نے محمد بن حنفیہ کی طرف سے ایک جعلی خط بنا کر ابراہیم کے سامنے پیش کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا،
محمد مہدی کی طرف سے ابراہیم بن اشتر کے نام۔ اما بعد، میں تمہارے پاس اپنا وزیر اور معتمد بھیج رہا ہوں۔ میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ میرے دشمنوں سے جنگ کرے اور اہل بیت کے خون کا انتقام لے۔ جہاں تک ممکن ہو تم اس کی مدد کرو۔ کوفہ سے شام تک جس قدر علاقہ تمہاری مدد سے فتح ہوگا تم اس کے حاکم بنا دیے جاؤ گے۔ ابراہیم نے خط کا عنوان دیکھ کر کہا، میرے پاس محمد بن حنفیہ کے خط آتے رہتے ہیں، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو مہدی نہیں لکھا۔ مختار نے کہا، اب نیا زمانہ اور نئے حالات ہیں۔ ابراہیم کے چند ساتھیوں نے گواہی دی کہ یہ خط ہمارے سامنے امام محمد بن حنفیہ نے لکھا ہے۔ ابراہیم بن اشتر نے مختار کو تعظیم صدر میں بٹھایا اور مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ابراہیم بن اشتر کی شمولیت سے مختار کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ ابراہیم اپنے مسلح ساتھیوں کی جماعتیں لے کر مختار سے ملنے جایا کرتے۔ ایک دن ابراہیم اپنے 100 مسلح ساتھیوں کے ساتھ بازار کے بیچ میں سے گزر کر مختار کے پاس جا رہے کہ کوتوالے شہر ایاس بن مضارب نے انہیں راستے میں روک لیا اور ان سے امیر کوفہ عبداللہ بن مطیع کے پاس چلنے کے لیے کہا۔ ابراہیم بن اشتر نے ایاس سے راستہ چھوڑ دینے کے لیے کہا اور جب وہ نہ مانا تو اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد 14 ربیع الاول 67 ہجری کو مختار نے کوفہ میں علم بغاوت بلند کر دیا اور قصر امارت کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن مطیع نے جہاں تک ممکن ہو سکا مقابلہ کیا لیکن آخر کار ہتھیار ڈال دیے اور کوفہ سے جان بچا کر نکل گیا۔ کوفہ پر قابض ہونے کے بعد مختار عراق کے دوسرے شہروں پر بھی قابض ہو گیا اور وہاں اس نے اپنے حاکم مقرر کیے، البتہ بصرہ ابن زبیر ہی کے ماتحت رہا۔ عبد الملک بن مروان کی ابن الحنفیہ کو امداد کی پیشکش۔ ابو الطفیل کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کا ایک خط قاصد لے کے آیا اور شام میں داخل ہوا۔ محمد ابن الحنفیہ نے وہ خط پڑھا۔ انہوں نے ایسا خط پڑھا کہ اگر عبد الملک وہ خط اپنے کسی بھائی یا بیٹے کو لکھتا تو اپنی مہربانیوں پر اضافہ نہ کرتا جو اس نے اس میں ظاہر کی تھیں۔ اس میں یہ تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابن الزبیر نے آپ پر تنگی کی ہے، آپ کے تعلق قرابت کو قطع کیا ہے اور آپ کے حق کی توہین کی ہے تاکہ آپ ان سے بیعت کریں۔ آپ نے اپنے دین اور اپنی جان کی طرف نظر کی ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا اسے خوب سمجھ کر کیا ہے۔ یہ ملک شام حاضر ہے، آپ اس میں جہاں چاہیے اتریے۔ ہم لوگ آپ کا اکرام کرنے والے اور آپ کے تعلق قرابت کی وجہ سے آپ کے ساتھ احسان کرنے والے اور آپ کا حق پہچاننے والے ہیں۔ ابن الحنفیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ صورت ہے جس کی طرف ہم روانہ ہوں گے۔ وہ روانہ ہوئے، ہم بھی ان کے ساتھ چلے۔ ان کے ہمراہ قبیلہ عزا کے بہت سے لوگ تھے جو یہ شعر پڑھتے تھے، انت امام الحق لسنا نمتری انت الذی فرغی بہ ونربحی۔ ہمیں کچھ شک نہیں کہ آپ امام حق ہیں، آپ ہی وہ ہیں جس سے ہم لوگ راضی ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم نجات کی امید کرتے ہیں۔ انت ابن خیر الناس من بعد النبی یبن علی میرو ومن مثل علی۔ آپ ان کے فرزند ہیں جو نبی کے بعد سب سے بہتر تھے۔ اے فرزند علی، آپ جائیے، اور علی کے مثل کون ہے؟ حتی تحلو ارض کلب ویلی، یہاں تک کہ آپ قبیلہ کلب ویلی کی زمین میں اتریے۔ ابو الطفیل نے کہا، ہم لوگ روانہ ہوئے، ایلا میں اترے تو ہمارے ساتھ ان لوگوں نے ہمسائیگی کا اچھا برتاؤ کیا اور ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح کی ہمسائیگی کرتے رہے۔ ان لوگوں نے ابو القاسم ابن الحنفیہ سے نہایت محبت کی، ان کی اور ان کے ساتھیوں کی تعظیم کی۔ ہم نے نیکی کی تاکید کی اور بدی سے روکا کہ نہ ہمارے قریب اور نہ ہمارے سامنے کسی پر ظلم کیا جائے۔ عبد الملک کی ابن الحنفیہ کی دعوت بیعت۔ عبد الملک کو معلوم ہوا تو اس پر یہ شاخ گزرا۔ اس نے قبیصہ بن زہیب اور ردع بن زمبا سے کہ دونوں اس کے خاص لوگوں میں سے تھے، ان کا ذکر کیا۔
انہوں نے کہا کہ تاوقت یہ کہ وہ تم سے بیعت نہ کر لیں یا تم انہیں حجاز واپس نہ کر دو، ہم انہیں چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ تمہارے قریب قیام کریں۔ ان کی جو خصلت ہے وہ ہے۔ عبد الملک نے انہیں لکھا کہ آپ میرے ملک میں آئے ہیں اور اس کے ایک کنارے اتریے۔ میرے اور ابن الزبیر کے درمیان یہی جنگ ہے، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ آپ کا مرتبہ اور عزت ہے۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ بغیر مجھ سے بیعت کر لیں تو آپ وہ کشتیاں لے لیجئے جو کلزم سے ہمارے پاس آئی ہیں۔ وہ 100 کشتیاں ہیں اور وہ اور جو ان میں ہیں آپ ہی کا ہے۔ آپ کے لیے 20 لاکھ درہم ہیں، جن میں سے 5 لاکھ فوراً آپ کو دے دوں گا اور 15 لاکھ اس کے ساتھ دے دوں گا جب آپ اپنے اور اپنی اولاد کے اور اپنے قرابت داروں کے اور اپنے سوالی کے اور اپنے ہمراہیوں کے فرض کا ارادہ کریں گے۔ اگر آپ انکار کریں تو میرے ملک سے کسی ایسے مقام میں منتقل ہو جائیے جہاں میری سلطنت نہ ہو۔ محمد بن حنفیہ کا جواب۔ محمد بن علی نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن علی کی جانب سے عبد الملک بن مروان کو، سلام علیک، میں تجھ سے اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد، زمانہ دراز سے تمہیں اس امر میں میری رائے معلوم ہے، میں اسے کسی سے چھپاتا نہیں ہوں۔ واللہ اگر یہ امت مجھ پر اتفاق کر لے سوائے اہل الزرقاء کے تو میں کبھی ان سے قتال نہ کروں گا اور نہ میں انہیں علیحدہ کروں گا تاوقت یہ کہ وہ متفق نہ ہوں۔ جو کچھ مدینے میں ہوا اس سے بھاگ کر میں مکے میں اترا اور ابن زبیر کا پڑوس اختیار کیا۔ انہوں نے میری ہمزائیگی میں بدی کی اور مجھ سے یہ خواہش کی کہ میں ان سے بیعت کروں۔ میں نے اس سے انکار کیا تاوقت یہ کہ لوگ تم پر یا ان پر متفق نہ ہوں۔ اس صورت میں میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں گا جس میں لوگ داخل ہوں گے اور میں بھی انہی میں سے ایک شخص ہو جاؤں گا۔ تم نے مجھے خط لکھ کر اپنے پاس بلایا، میں آیا اور تمہارے جوار میں ایک کنارے اترا۔ واللہ میرے پاس مخالفت نہیں، میرے ساتھ میرے ہمراہی ہیں۔ ہم نے کہا کہ رخیصہ الاسعار کی بستی ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ہم تمہاری ہمسائیگی کے بھی قریب ہوں گے اور تمہاری مہربانی کو بھی حاصل کریں گے۔ پھر تم نے جو کچھ لکھا وہ لکھا، انشاءاللہ ہم تمہارے پاس سے واپس جائیں گے۔ ابھی حمزہ سے مروی ہے کہ میں محمد بن علی کے ساتھ تھا۔ ہم لوگ ابن عباس کی وفات کے 40 دن گزرنے کے بعد طائف سے ایلا روانہ ہو گئے۔ عبد الملک نے انہیں ایک عہد نامہ لکھا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی اس کے ملک میں داخل ہوں، یہاں تک کہ لوگ کسی ایک شخص پر مصالحت کر لیں۔ جب لوگ کسی شخص پر اللہ کے عہد و میثاق کے مطابق صلح کر لیں گے تو انہیں عبد الملک لکھ دے گا۔ محمد بن حنفیہ شام میں آ گئے تو عبد الملک نے ان سے کہلا بھیجا کہ یا تو آپ مجھ سے بیعت کیجئے یا میرے ملک سے نکل جائیے۔ اس زمانے میں ہم لوگ 7,000 آدمی تھے۔ محمد نے اس کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہارے ملک سے نکل جاؤں گا مگر اس شرط پہ کہ میرے ساتھیوں کو امن دیا جائے۔ اس نے منظور کر لیا۔ محمد کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا کہ اللہ تمام امور کا مالک و حاکم ہے۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ نزول امر سے پہلے ہی تم نے اس کے ساتھ عجلت کی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگوں کی پشت پر وہ لوگ ہیں جو آل محمد سے قتال کریں گے۔ آل محمد کا امر اہل شرک پر پوشیدہ نہیں، آل محمد کا امر تاخیر میں ڈال دیا گیا ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ وہ امر تم میں ضرور پلٹے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا۔ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے کونوں کی حفاظت کی اور تمہارے دین کی حفاظت کی۔ تم میں سے جو یہ چاہے کہ امن و حفاظت کے ساتھ اپنے جائے پناہ اور اپنے شہر مکے میں آئے تو وہ انتظام کرے۔ ابن الحنفیہ کو مکہ میں داخلہ کی ممانعت۔
ان کے ساتھ 7,000 میں سے 900 آدمی رہ گئے۔ انہوں نے عمرے کا احرام باندھا اور قربانی حرم کے اونٹ کو ہار پہنایا کہ معلوم ہو کہ یہ حرم میں ذبح کرنے کے لیے ہے۔ پھر ہم لوگوں نے بیت اللہ کا قصد کیا۔ ہم لوگوں نے حرم میں داخل ہونے کا قصد کیا تو ہمیں ابن الزبیر کا لشکر ملا۔ اس نے ہمیں داخل ہونے سے روکا۔ محمد نے کہلا بھیجا کہ میں اس طرح آیا ہوں کہ تم سے قتال کا ارادہ نہیں ہے اور اسی طرح واپس ہوں گا کہ قتال نہ کروں۔ ہمیں چھوڑ دو کہ ہم داخل ہو کر اپنا نسک عمرہ ادا کر لیں، پھر ہم تمہارے پاس سے چلے جائیں گے۔ مگر انہوں نے انکار کیا، حالانکہ ہمارے ہمراہ قربانی کے اونٹ تھے جن کو ہم نے ہار پہنا دیے تھے۔ ابن الحنفیہ کی مدینہ روانگی۔ ہم لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ حجاج بن یوسف آیا، اس نے ابن الزبیر کو قتل کیا، پھر وہ بصرے اور کوفہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو ہم لوگ آ گئے اور ہم نے اپنا نسک عمرہ ادا کیا۔ میں نے محمد بن علی کے بدن سے جوؤں کو جھڑتے دیکھا۔ جب ہم نے اپنا عمرہ ادا کر لیا تو مدینہ واپس آ گئے۔ محمد بن علی 3 مہینے رہے، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ اسماعیل بن مسلم الطائی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبد الملک بن مروان نے ایک خط لکھا جس کا عنوان یہ تھا: من جانب امیر المؤمنین عبد الملک بنام محمد بن علی۔ جب انہوں نے خط کا عنوان دیکھا تو کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملعون اور آزاد کردہ لوگ ممبروں پر ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ ایسے امور ہیں جن کو قرار نہیں دیا جائے گا۔ ابن الحنفیہ کو مکہ چھوڑ دینے کا حکم۔ ابو طفیل نے کہا کہ ہم لوگ واپسی کے لیے آمادہ ہوئے۔ انہوں نے موالی اور اہل کوفہ و بصرہ کو جو ان کے ہمراہ تھے واپسی کی اجازت دے دی۔ وہ لوگ مدین سے واپس ہو گئے۔ ہم لوگ مکے آئے اور ان کے ہمراہ منی کے شاب گھاٹی میں اترے۔ ہم لوگ 2 یا 3 رات بھی نہ ٹھہرے تھے کہ ابن الزبیر نے ان کے پاس کہلا بھیجا کہ اس منزل سے آپ روانہ ہو جائیے اور وہاں ہمارے پڑوس میں نہ رہیے۔ ابن الحنفیہ نے کہا کہ صبر کیجیے، آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا۔ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ اس امر پر صبر نہ کیا جائے جس پر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں، یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے اس سے خلاصی کر دے۔ واللہ میں نے تلوار کا ارادہ نہیں کیا، اور اگر میں اس کا ارادہ کرتا تو ابن الزبیر میرے ساتھ ایسی بے فائدہ حرکت نہ کرتے، اگرچہ میں تنہا ہی ہوتا اور ان کے ساتھ وہ سب جماعتیں ہوتیں جو ان کے ساتھ ہیں، لیکن واللہ میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ابن الزبیر میری ہمسائیگی یاد کرنے میں کمی کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کے پاس رہنا اچھا نہیں۔ وہ طائف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے، یہاں تک کہ 1 ذی القعدہ 70 ہجری کو ابن الزبیر کے قتال کے لیے حجاج آیا۔ ابن الزبیر کا محاصرہ کر لیا اور انہیں 17 جمادی الاخر یوم السہ شنبہ سن 73 ہجری کو قتل کر دیا۔ ابن الحنفیہ نے اس سال طائف سے حج کیا، اپنے شاب گھاٹی واپس ہو کر وہیں مقیم ہو گئے۔ حجاج کا ابن الحنفیہ سے بیعت پر اصرار۔ حسن بن علی بن محمد ابن الحنفیہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جب محمد بن علی 72 ہجری شاب میں داخل ہوئے تو ابن الزبیر قتل نہیں ہوئے تھے اور حجاج ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ حجاج نے ابن الحنفیہ سے کہلا بھیجا کہ عبد الملک سے بیعت کر لیں۔ ابن الحنفیہ نے کہا، تمہیں مکے میں میرا قیام اور طائف و شام جانا معلوم ہے، جو میری جانب سے انکار ہے کہ ابن الزبیر یا عبد الملک سے بیعت کروں تا وقت یہ کہ لوگ ان دونوں میں سے کسی ایک پر متفق نہ ہو جائے۔ میں وہ شخص ہوں کہ میرے پاس مخالفت نہیں ہے۔ جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اختلاف کیا تو میں نے ان سے علیحدگی اختیار کی کہ وہ متفق ہو جائیں۔ میں نے اللہ کے شہروں میں سب سے محترم شہر کی پناہ لی جس میں پرندے تک کو امن ہے۔ ابن الزبیر نے میری ہمسائیگی میں زیادتی کی، میں شام کی طرف منتقل ہو گیا۔ عبد الملک نے میرا قرب ناپسند کیا، میں حرم کی طرف منتقل ہوا۔
اگر ابن الزبیر مقتول ہو گئے اور لوگ عبد الملک پر متفق ہو گئے تو میں عبد الملک کے لیے تم سے بیعت کر لوں گا۔ حجاج نے ان کی اس بات سے راضی ہونے سے انکار کیا تاوقت یہ کہ وہ عبد الملک کے لیے بیعت نہ کریں۔ ابن الحنفیہ نے اس سے انکار کیا اور حجاج نے انہیں اس پر قائم رکھنے سے انکار کیا۔ محمد برابر اسے جواب دیتے رہے یہاں تک کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے۔ حجاج کی ابن الحنفیہ کو قتل کی دھمکی۔ سہیل بن عبید بن عمر الحارثی سے مروی ہے کہ جب عبد الملک نے حجاج کو مکے و مدینے بھیجا تو اس سے کہا کہ تمہیں محمد بن حنفیہ پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ حجاج آیا تو اس نے انہیں دھمکی دی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے زمانے کے کسی دن میں آپ پر قابو دے گا اور آپ پر اختیار دے دے گا، اس وقت میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اے اپنی جان کے دشمن، تو جھوٹا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے روزانہ 360 لحظے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اپنے بعض لحظے عطا کر دے گا اور تجھے مجھ پر اختیار نہ دے گا۔ اس بات کو حجاج نے عبد الملک کو لکھا تو عبد الملک نے اسے شام اور روم کو لکھا۔ شاہ روم نے اسے لکھا کہ واللہ یہ بات نہ تمہارے خزانے کی ہے نہ تمہارے اہل بیت کے خزانے کی، بلکہ اہل بیت نبوت کے خزانے کی ہے۔ محمد بن علی کے صاحبزادے حسن سے مروی ہے کہ میرے والد نے حجاج سے بیعت نہیں کی۔ جب ابن زبیر مقتول ہو گئے تو حجاج نے انہیں بلا بھیجا۔ آئے تو کہا کہ اللہ نے عدو اللہ کو قتل کر دیا۔ ابن الحنفیہ نے کہا جب لوگ بیعت کریں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ اس نے کہا واللہ میں آپ کو ضرور قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے روزانہ 360 لحظے ہیں اور ہر لحظے میں 360 قضیے ہیں؟ امید ہے کہ وہ اپنے قضیہ میں سے کسی ایک قضیہ میں ہمیں تجھ سے کفایت کرے گا۔ اس بات کو حجاج نے عبد الملک کو لکھا۔ عبد الملک کو اس خط سے بہت تعجب ہوا۔ اس نے اس کے متعلق صاحب روم کو لکھا، اس لیے کہ صاحب روم نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس کے مقابلے کو بہت سی فوج جمع کی ہے۔ عبد الملک نے یہ کلام صاحب روم کو لکھا اور حجاج کو لکھا کہ ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ محمد بن حنفیہ ہمارے مخالف نہیں ہیں، وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے بیعت کریں گے، تم ان کے ساتھ مہربانی کرنا۔ جب عبد الملک پر متفق ہو گئے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ابن الحنفیہ سے کہا کہ اب کچھ اختلاف باقی نہیں رہا لہٰذا بیعت کر لو۔ ابن الحنفیہ نے عبد الملک کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عبد الملک امیر المؤمنین کو محمد بن علی کی جانب سے، اما بعد، میں نے جب امت کو دیکھا کہ اس نے اختلاف کیا تو میں ان سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر جب یہ امر تمہارے پاس پہنچ گیا اور لوگوں نے تم سے بیعت کر لی تو میں بھی انہی میں سے ایک شخص کے مثل ہو گیا۔ میں بھی اس نیک کام میں داخل ہوتا ہوں جس میں وہ لوگ داخل ہوئے۔ میں تم سے بیعت کرتا ہوں، تمہارے لیے حجاج سے بیعت کر لی اور تمہارے پاس اپنی بیعت بھیج دی۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے تم پر اتفاق کر لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں امن و امان دو اور وفا پر عہد و میثاق دو، کیونکہ قدر بے وفائی و بد عہدی میں کوئی خیر نہیں ہے، اور اگر تم انکار کرو تو اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ عبد الملک نے خط پڑھا تو قبیصہ بن ذؤیب اور رو بن زمبا نے کہا کہ تمہیں ان سے اختلاف کی اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ اگر وہ باہمی جنگ چاہتے تو ضرور اس پر قادر تھے، مگر انہوں نے تسلیم کر لیا اور بیعت کر لی، لہٰذا ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بھی عہد و میثاق اور امان تحریر کر دیجئے اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی عہد لکھ دیجئے۔ اس نے یہی کیا۔ عبد الملک نے انہیں لکھا کہ آپ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کی قرابت اور محبت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے۔ آپ کے لیے عہد و میثاق ہے، اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے
کہ نہ آپ کو نہ آپ کے ساتھیوں کو کسی ایسی چیز سے برانگیختہ کیا جائے گا جو آپ کو ناگوار ہو۔ آپ اپنے شہر واپس جائیے اور جہاں جی چاہے جائیے۔ میں جب تک زندہ ہوں آپ کی مدد اور نیکی ترک نہ کروں گا۔ حجاج کو لکھ کر اس نے ان کے ساتھ ہمسائیگی کے اچھے برتاؤ اور ان کے اکرام کا حکم دیا۔ ابن الحنفیہ مدینے واپس آ گئے۔ ابن الحنفیہ اور عبد الملک کی ملاقات اور حجاج کے رویے کی شکایت۔ معاویہ بن عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ جب محمد بن علی مدینے چلے گئے اور اپنا مکان بقیع میں بنا لیا تو عبد الملک کو لکھ کر اس کے پاس آنے کی اجازت چاہی تو انہیں اجازت دے دی۔ عبد الواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ ابن الحنفیہ نے کہا کہ میں عبد الملک کے پاس گیا تو اس نے میری حوائج پوری کر دیں۔ میں اسے رخصت ہوا اور جب اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہونے کے قریب ہو گیا تو اس نے مجھے ابو القاسم کہہ کے پکارا۔ میں پلٹا تو مجھ سے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جس دن تم بڑے میاں عبد الملک کے والد مروان کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے تو تم ان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قتل عثمان کے دن ابن الحنفیہ نے مروان بن حکم کی چادر پکڑ کر اسے زمین پر رگڑا تھا۔ عبد الملک نے کہا کہ وہ میری نظر میں ہے اور میرے لیے اس روز برتری تھی۔ زید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب سے مروی ہے کہ میں ابان بن عثمان کے ہمراہ عبد الملک بن مروان کے پاس گیا۔ اس کے پاس ابن الحنفیہ بھی تھے۔ عبد الملک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لائی گئی تو اس نے دیکھی۔ عبد الملک نے کہا کہ واللہ لوگوں نے اس کے مالک کا مثل بھی نہیں دیکھا۔ اے محمد یہ تلوار مجھے دے دو۔ محمد نے کہا کہ تمہاری رائے میں ہم میں جو اس کا زیادہ مستحق ہو وہی اسے لے لے۔ عبد الملک نے کہا کہ اگر تمہارے لیے رسول کی قرابت ہے تو ہر ایک کے لیے قرابت و حق ہے۔ محمد نے وہ تلوار عبد الملک کو دے دی اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس شخص یعنی حجاج نے جو اس کے پاس تھا مجھے ایذا دی ہے اور میرے حق کی توہین کی ہے۔ اگر 5 درہم کا معاملہ بھی ہو تو وہ مجھے بلا بھیجتا ہے۔ عبد الملک نے کہا کہ آپ کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔